السلام علیکم ناظرین، میرا نام فیصل شکیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام پوچھتی ہے۔ اس پروگرام میں ہم عوامی جو مسائل ہیں وہ تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جو ریاست کے حوالے سے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو تقاریر کر رہے ہیں اس سے ہماری ریاستی ادارے کہنا چاہیے وہ بے بس نظر آ رہے ہیں آج کل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو تالا لگائے یا ان کے لفظوں کے اوپر پابندی رکھے اور واچ رکھے۔ بہت سارے کیسز ان کے عدالت کے اندر موجود ہیں، انہیں پابند کر دیا جائے، لیکن یہاں پہ کام نہیں ہوتا، میڈیا کو کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب، تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب، ماہر قانون ہیں، زنیرہ اظہر، تجزیہ کار۔ زنیرہ، آپ سے میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بات مت کیجئے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اگر وہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کا چینل جو ہے وہ بند کر دے، اگر وہ عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کا چینل جو ہے ڈیلے اس کے اندر میکنزم انٹروڈیوس کروائے۔ تو آپ کے خیال میں یہ فیئر ہے؟ باقی ادارے بھی موجود ہیں، عمران خان صاحب کو پابند کریں، قانون کا پابند رکھیں۔ ویل آپ مجھ سے اگر اوپینین چاہ رہے ہیں اس بات پہ کہ کیا کورٹ ایسا کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تو کورٹ بات ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ موسٹلی ہم ان سے کہاں اختلاف کر سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ہمارے ادارے دن بدن پولیٹیسائز ہوتے جا رہے ہیں، اور بیکاز وی ہیو اے لانگ اسٹینڈنگ ہسٹری آف کریٹنگ ہیروز rather than wait for heroes to come out، لیڈرشپ خود ایمرج کرے، کیونکہ یہ فنومینا پاکستان میں نہیں ہوا تو پھر جب یو کریٹ ہیروز تو پھر تھنگز بیک فائر ایز ویل، اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ عمران خان صاحب کو رسپانسبلٹی سے بولنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو ٹائم ہے اس وقت ملک کے اوپر اپریل سے سٹارٹ ہوا ہوا، کیونکہ وہ اس میں وکٹم فیل کرتے ہیں تو اس لیے ان کو کوئی روک نہیں پا رہا۔ میں نے جو نو کانفیڈنس موو تھی اس سے پہلے میرا اوپینین یہ تھا کہ جس طریقے سے یہ موو ہو رہی ہے، اس کے بعد کا سینیریو آپ کیسے کریٹ کریں گے اور کیسے کنٹرول کریں گے، دیٹ از اے بگر کویسچن اگر یہ موشن کامیاب ہو جاتا ہے تو۔ لیکن اس وقت اس پہ میڈیا کے لوگ بھی اور کوئی بھی بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، بیکاز اس وقت یہ چیز بہت ضروری سمجھی جا رہی تھی کہ ہر صورت میں عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے۔ اب وہ اپنے بوجھ سے نیچے جاتے جاتے اگر ہیرو بن گئے ہیں، اور آپ کی وجہ سے بنے ہیں ہیرو، میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی ہوں، تو پھر اب آپ بھگتیں۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ ان کو کون روک سکتا ہے؟ یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم ان کو کون روک سکتا ہے، لیکن جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، امیڈیٹ سینس میں بھی کانٹیکسٹ ہے اور لانگ ٹرم میں بھی ہمارے پاس کانٹیکسٹ موجود ہے۔ تو اٹ از ہائی ٹائم کہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ ایک والکینک پوزیشن پہ جا رہے ہیں ملک کو لے کے، ایک ایسے ٹائم پہ جب ڈیزاسٹرز بھی ہٹ کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ میں پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، تو ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کوشن ایکسرسائز کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو۔ سعد صاحب، بریگیڈیئر صاحب، آپ یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب ایک وقت میں کہا کرتے تھے کہ ہم ایک صفحے پہ ہیں، اور جو آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بیانات آتے تھے اس میں بھی صفحے کی اور سطروں کی بات کی جاتی تھی۔ کیا ہوا اس صفحے کو، بریگیڈیئر سعد صاحب؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے شروع میں ایک بات کی انٹروڈکشن میں، اور آپ نے کہا کہ جی میڈیا کے اوپر سارا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ ان اے وے ایک ایڈ ہومینم وہ ایک آرگومنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان وچ یو کل دی میسنجر۔ تو اگر عمران خان صاحب نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ ان کے خلاف جائیں اور کارروائی کریں، اگر نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائیں۔ دیکھیں، الطاف حسین کے اس میں تناظر میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کو آپ پابند کر دیں میڈیا کو، کہ ان کو نہ نشر کریں، کیونکہ وہ باہر تھے اور آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے۔ یہاں پر تو قانون ہے نا، تو آپ ان کو پکڑے، آپ میڈیا کو کیوں دبا رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر کیوں یہ جو ہے پابندیاں لگوا رہے ہیں؟
ایک تو یہ بات ہے. دوسرا عمران خان صاحب کی آپ اگر ہسٹری دیکھیں, یہ انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کی ہے. ان کا ایک جب سے پالیٹکس میں آئے ہیں ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کی سائیڈ پہ ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے, اگر ان کی سائیڈ پہ نہیں ہے تو وہ ان کی ٹارگٹ پہ آ جاتے ہیں, اور وہ پھر ایسے وہاں پر بات چیت کرتے ہیں کہ جو انپریسیڈنٹڈ ہے. پہلے بات چیت اس طرح ہوئی نہیں ہے. آپ جب 2002 میں جب یہ مشرف صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ ریفرینڈم وغیرہ جب ہو رہا تھا تو انہوں نے سپورٹ کیا تھا. جب مشرف صاحب نے ان کو کوئی خاص وہ نہیں کیا, کوئی ان کو جو یہ چاہتے تھے وہ نہیں کیا, سیٹوں ویٹوں کا مسئلہ تھا, وہ کچھ اتنی سیٹیں چاہتے تھے, ان کو وہ نہیں ملی نا جو یہ چاہتے تھے کہ مجھے مطلب 150 سیٹیں دے دیں یا 200 سیٹیں دے دیں, تو وہ نہیں مانے تو وہ ان کی کرٹیسزم پہ آ گئے. آپ ان کو وہ دیکھ لیں کہ جس طرح فوج کی کرٹیسزم انہوں نے یہاں پر نہیں, ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے انہوں نے جو بات چیت کی ہے, چاہے وہ مشرقی پاکستان کے بارے میں بات چیت کی ہے یا فاٹا کے بارے میں بات چیت کی ہے یا بلوچستان کے بارے میں, یہ اویلیبل ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ, آپ کو یوٹیوب پہ ادھر ادھر آپ کو سارا اویلیبل ہے یہ مٹیریل, تو آپ دیکھ لیں. پھر بھی آپ نے اس کے اوپر اعتبار کیا تو آپ پھر مطلب ہے کہ سچویشن میں آئیں گے. آپ پہلے دیکھ لیں, یہی جو عدلیہ ہے وہ اگر اس کے فیور میں فیصلہ آتی ہے تو بہت اچھی ہے, اگر اس کے فیور میں نہیں آتا ہے تو پھر بہت بری ہے, اس کو ترقیب کا نشانہ بناتے ہیں. Why do we need to take sides, بریگیڈیئر صاحب؟ سائڈز لینے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کہاں پر دیکھیں, ہم اس طرح کرتے ہیں نا جو ابھی خاتون نے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا. ہم وہ نرسری میں سے لیڈرشپ کو جو ہے نا نکالتے ہیں, وہاں پر ان کو رکھتے ہیں اور ان کو باہر نکالتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو ہم ان کو ڈیمی گاڈز بنا لیتے ہیں. ڈیمی گاڈ جب بنا لیتے ہیں تو وہ پھر انفیلیبل ہو جاتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا, اور یہ تو ابھی ایک کلٹ بن گیا ہے کہ جو مطلب ہے کہ ان کی ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ کمزوریاں تو ہوتی ہیں. وہ کمزوریاں اگر آپ اس کے کلٹ کو بتائیں تو وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بلیٹنٹ قسم کی جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر نواز شریف کرپٹ ہے تو باقی جو ان کے اتحادی ہیں یہ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو وہ مطلب ہے کہ جب آپ, میں پہلے بڑا حیران ہوتا تھا کہ جرمنی جو 1924 میں غالباً جو میونک پٹش ہوا تھا, ایک بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی, وہ فیل ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو رائز آف نازی پارٹی ہے, اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو بالکل اسی طرح ایک ہٹلر جو ہے ایک پاپولیرٹی کا ایک انہوں نے غیرت کی گولی کھلائی جرمنز کو, اور وہ اس کے اوپر سارے آ گئے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ڈسٹرکشن کی طرف جرمنی کو لے کے جا رہا تھا, ساری دنیا کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں جرمنی ڈسٹرائے ہو گیا اور جرمنی ڈیوائیڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح اب ہم بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو انوالو کروں. صدیقی صاحب, میڈیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سینسر کرے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس میکینزم ہونا چاہیے, آپ ان کو روکیں, آپ ان کے الفاظ کو سمجھیں ان کی بات کرنے سے پہلے, اور سینسر کر دیں ان کو. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب. جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میڈیا ان کو کنٹرول کرے, کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جس پوزیشن میں ہے یا جس طرح ان کا ایک بت تراشا گیا ہے وہ 3 اداروں کی تعاون سے ہوا ہے. اس میں عدلیہ ہے, اس میں فوج ہے, اس میں میڈیا ہے. ان 3 اداروں نے مل کر عمران خان صاحب کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انیویٹیبل سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو آنسریبل بھی نہیں ہیں. تو عدلیہ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, اور یہ فوج والوں کو بھی یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. جب وہ پولیٹیکل تھے اور اس وقت جو انہوں نے عمران کو گروم کرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے, اس مقام تک لانے کے لیے جو کچھ کیا ہے, ان کو بھی رول بیک کرنا چاہیے وہ سب کچھ, تب جا کے ان کے اے پولیٹیکل ہونے کا فائدہ ہوگا. اچھا, یہ بتائیے کہ جو میڈیا سے کہا جا رہا ہے, کہ پیمرا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں واچ کریں ان تمام لوگوں کو اور نوٹسز دیں ان تمام لوگوں کو, اگر یہ نہیں مانتے ہیں, اگر کوئی غلطی سے کچھ چلا بھی جاتا ہے تو کیا ہم کہاں پہ جائیں؟ کو عدالت کو منائیں جا کے؟
دیکھیں آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو آپ کو رائٹ آف سپیچ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے وہ آرٹیکل 19۔ اس میں آپ انسٹرکشنز تو دے سکتے ہیں کہ جی کہ آپ یہ میکانزم بنائیں اور اس کو فالو کریں، لیکن جہاں پر کوئی آفینس کمٹ ہوتا ہے تو اس کو تو ڈیل کرنا عدالتوں کا ہی کام ہے، وہ تو میڈیا تو اسے ڈیل نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا کو اس طرح سے اوور برڈن کرنا کہ جی کہ آپ ہر چیز کو اس طرح چیک کریں اور اس کو مطلب بہت زیادہ وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو سیلنسر لگائیں اس میں کہ کوئی اس طرح کی چیز نہ سنیک تھرو ہو سکے، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور جب تک قانون اپنی حرکت میں نہیں آئے گا اور قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہوگی، محض انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو جایا کرتی ہیں، اور مسلسل عمران خان صاحب عدالتوں کے احکامات یا انتظامیہ کے احکامات کو وہ ہوا میں تحلیل کر رہے ہیں، اڑا کے پھینک رہے ہیں۔ تو اس لیے جب تک ایک مؤثر قانونی گرفت نہیں ہوتی یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک ناظرین وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں کے سامنے یہ نقطہ رکھیں گے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کو گروم کیا گیا اس ملک میں، کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک سیاسی جد و جہد کر کے ایک لیڈر بن کے قوم کے مسیحا کے طور پر سامنے آئے۔ یہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ زنیرہ صاحبہ، میڈیا نے عمران خان صاحب کی بہت مدد کی ہے لیڈر بننے میں، آپ ڈو یو ایگری ود دس؟ No, I don't. اینڈ آئی تھنک کہ ہمارے سارے لیڈرز اسی طرح پروان چڑھے ہیں جس طرح عمران خان صاحب پروان چڑھے ہیں، اور میڈیا کو تو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، میڈیا خود تو کچھ بھی نہیں کرتا، اور پاکستان میں میڈیا کی اتنی ہی طاقت ہے جتنی ان کو دے دی جاتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آج کل جتنا کنفارمسٹ بیہیویئر سینئر جرنلسٹ کا دیکھ رہی ہوں، میں نے آج سے پہلے ایٹ لیسٹ ان مائی لائف میں نے نہیں دیکھا کہ آپ اتنا ورڈ آف کوشن ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں تو ساتھ اس کی انڈورسمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی، اس میں ایف اینڈ بٹ کہاں لگانا ہے، ایوری بڈی از سو کانشیس، وچ میکس می ونڈر کہ ہم 2022 میں 75 ایئرز ڈاؤن دا روڈ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ابھی تک سیڈیشن ڈسکس کر رہے ہیں، ہم ابھی تک غداری ڈسکس کر رہے ہیں، ہم ابھی تک کس کو لانا ہے کس کو نکالنا ہے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری ساری لیڈرشپ اسی طرح کریٹ کی گئی ہے، میں نے پہلے بھی کہا، وہ ٹرو ریپرزینٹیو آف پیپل ہے ہی نہیں، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے آصف علی زرداری ہوں، چاہے بلاول بھٹو ہوں، ہمارے سر پہ ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اتنے سال تو آپ ان کی بہت تعریف کریں اور اتنے سال میں آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ایسا نہ کہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ اٹس 2022، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، پہلے بہت کنٹرول کرنا آسان تھا، ابھی چیزیں پیمرا کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں۔ تو بہتر ہے کہ پولیٹیکل ڈیو کورس پاکستان میں پورا ہونے دیں، لیکن پرابلم یہ ہے اگر اس کے لیے اسپیس بھی کریٹ کر دی جائے، ہمارے پولیٹیشنز کو شارٹ کٹ سوٹ کرتا ہے، ہر کوئی ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے چیزیں سیٹل کرنا چاہتا ہے، بیلٹ باکس سے نہیں کرنا چاہتا۔ سو دا پرابلم از بگر دین عمران خان اینڈ نو عمران خان۔ ٹھیک ہے، ہارکنگ بیک ٹو وٹ یو سیڈ ارلیئر کہ میڈیا نے نہیں کیا، بالکل ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ کی، اینکرز کی، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا جی ہمیں نواز شریف صاحب کے کیسز کا پتہ نہیں تھا، ہمیں دکھایا ایسے گیا تو میں اپولوجائز کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا جی ہم نے 10,000 بندے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جی لاکھوں کا مجمع ہے، وہ بھی لوگوں نے اعتراف کیے۔ تو آپ کے خیال میں یہ اوور آل میڈیا پر ریفلیکٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا، جس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں اور سے ایمانسپیٹ کرتی ہے، یہ لوگ بھی، ہمارے جرنلسٹ بھی انفارچونیٹلی وسل بلوئرز نہیں ہیں۔
یہ لوگ بھی لائن ٹو کرتے ہیں, ان کو بھی کانٹیکٹس بنانے میں مزہ آتا ہے, ان کو بھی پاور اینڈ پریولیج لینے میں مزہ آتا ہے. اس کے بعد آپ اپنی عمر کم کر دیتے ہیں. ایک جرنلسٹ باب وڈورڈ 90 ایئرس تک اپنی آٹو بایوگرافی بھی لکھ رہا ہے, اور دیر آر مینی لائک ہم, سب کچھ ابھی تک کام کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ بیکاز دے آر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اینڈ براڈ کاسٹرز. انہوں نے کبھی انفلوئنس نہیں بائی کیا کہیں سے, کبھی سیکریفائز نہیں کیا اپنا ایتھیکل اینڈ مورل کوڈ آف جرنلزم. جب آپ کی پوری قوم کو عادت ہو شارٹ کٹس لینے کی, انکلوڈنگ دا میڈیا, تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت کا سرچشمہ تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے نا, باقی تو سب اس سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں فائدے. تو میرا خیال ہے یہ وہی سینئر جرنلسٹ ہیں جن کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ اتنا آج کل کانشیس ہوئے ہیں. بھئی آپ کانشیس کیوں ہیں؟ بی دا وائس آف دا پیپل. دس از دا ٹائم, دس از دا ڈیسپریٹ ٹائم جب آپ کو امپارشل ہو کے بات کرنی چاہیے, صرف لوگوں کی بات کرنی چاہیے, صرف ملک کی بات کرنی چاہیے. اور آپ بھی اپنے اگر لفظ تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مشکل ٹائم نکل جائے, تو دس از ناٹ جرنلزم. ٹھیک ہے جی, ویری ویل سیڈ. بریگیڈیئر سعد صاحب, the big brother is watching. ایسی کوئی صورتحال ہے؟ ابھی زنیرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بہت ڈر اور خوف کا ماحول ہے. پاکستان میں تو ہمیشہ ڈر اور خوف کا ماحول رہا ہے. ابھی تو پھر بھی تھوڑی بہت ڈر اور وہ تھوڑا سا ختم ہوا ہے. میرے جب کالج ڈیز تھے یا اسکول ڈیز تھے, وہاں وہ اس وقت تو بہت خوف تھا. اخبار جو تھا پہلے سینسر ہوتا تھا, اس کے بعد آپ اخبار پڑھ سکتے تھے. انسنسرڈ اخبار بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تھے. میڈیا میں صرف ریڈیو پاکستان تھا اور پاکستان ٹیلی ویژن بعد میں 64 کے بعد آیا, وہ بھی ٹوٹلی کنٹرول میں تھا. تو یہ بات ہے کہ ہمارے جو اس وقت وہ ہے ملٹری ہائرارکی, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں, اور کچھ اشارے ایسے ملے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے. ابھی اس کی تصدیق جو ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا, لوگ اعتبار نہیں کریں گے اتنا, تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم لگے گا. میرے خیال میں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو جب آرمی نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اکٹھے بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ یہ اس وقت جو پرسیپشن یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت پارلیمان میں بیٹھے ہیں یہ ٹرو ریپرزینٹیو آف دی پیپل نہیں ہے. اور اس میں تقریباً اگر آپ دیکھتے ہیں 100-110 پروونشل اسمبلیز کے اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ ہے ویدر کاکس. وہ جدھر ہوا چلتی ہے وہ اس طرف موو کر دیتے ہیں, اینڈ دے میک دی ڈفرنس. آپ ان کو دیکھ لیں کہ جی سوائے نواز شریف کے جو 2/3 میجورٹی آئی تھی, اس کے علاوہ تو میرے خیال میں یہ ہمیشہ ریزر ایج کے اوپر رہتے ہیں. بلوچستان تو ٹوٹلی ان ریپرزینٹڈ ہے, وہاں کی حکومت بالکل ریپرزینٹیو نہیں ہے. یہاں پر تو پھر بھی باقی 3 صوبوں میں کچھ نہ کچھ ریپرزینٹیشن ہے, لیکن اس صوبے میں بالکل نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اجازت مل جانی چاہیے. وہ بہت اچھے ڈیسیشن دیں گے, مجھے یقین ہے کہ وہ بہت اچھے ڈیسیشن دیں گے. اس کے اوپر ٹائم لگے گا ہمیں. اس کو جو یہ کرنٹ کراپ ہے جو نرسیوں سے نکلے ہیں یا ویدر کاکس ہیں, ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ہمیں process has to be unadulterated. اچھا جی بالکل یہ بھی نکل چاہیے. ٹھیک ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب, اگر توہین عدالت کے مقدمات, میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ستار صاحب نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم توہین عدالت کے کیسز بناتے جائیں گے سیاسی سپیچز کے, اور ساتھ انہوں نے فواد چودھری صاحب کے خلاف ایک توہین عدالت کا کیس تھا, وہ ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہ نہیں ہم سنیں گے, یہ کیس بنتا نہیں ہے. تو پھر کس کس کے خلاف توہین عدالت کے کیس کھڑے کریں, کس کس کو پکڑ پکڑ کے لائیں, کون اس زمرے میں آتا ہے اور کون نہیں آتا؟ یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. پھر دیکھیں, یہ تو آپ جب لیٹیٹیوڈ دیتے ہیں نا ان نیسیسری, تو پھر ظاہر ہے تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہر کوئی پھر توہین عدالت کرنے کا وہ ہوتا ہے, انوالو ہوتا ہے اس میں, وہ کمٹ کرتا ہے. تو یہ جب تک آپ کچھ ایگزامپلس سیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملہ رکے گا نہیں. دیکھیں, آپ نے 4 پارلیمنٹیرینز کو انکلوڈنگ اے پرائم منسٹر آپ نے کنٹیمپٹ میں سزا دی اور اس کے بعد ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اب اگر اس کو ہائی کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا جو بھی ججمنٹ ہے وہ بائنڈنگ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری رائے میں جو ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے آج کی, وہ مناسب نہیں ہے.
दूसरी बात ये अभी मैं दो दफ़ा सुनी कि नर्सरी के हवाले से जी कि जिस नर्सरी से हम आते हैं, बात यह है कि आपने जिस नर्सरी से आपकी बात नहीं हुई, सियासतदानों की बात हो रही थी, आपकी बात नहीं की। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूँ। वो नर्सरियों में भी तो फर्क होता है ना सर, क्योंकि वो मेरी अर्ज सुन लेना जी। हैचरी में और नर्सरी में फ़र्क है ना जी। बात यह है कि आपने कभी उस नर्सरी को फलने फूलने ही नहीं दिया, तो फिर नर्सरियां कभी भी परवान नहीं चढ़ेंगी, फिर कभी भी नेचुरल लीडर सामने नहीं आएंगे। हमारे 75 साल ज़िंदगी में से हम 35 साल जो हमारे आमरीत खा गई, आइन शिकनी करने वाले खा गए, उनको हम कहाँ लेके जाएं? उन्होंने हमारी नर्सरी बनने ही नहीं दी। नर्सरी जो बनती है वो लोकल बॉडीज से बनती है, वहाँ से लीडरशिप इमर्ज होके आती है। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान हैं। वो एक मेयर की हैसियत से उठे और कहाँ पर पहुँचे। आप ना कभी लोकल बॉडीज़ को चलने देते हैं, आप ना स्टूडेंट्स यूनियन को चलने देते हैं, ना आप और तसलसल के साथ इलेक्शन होने देते हैं। अभी भी अमेरिका में 50 साल बाद जो इलेक्शन होना है, आज आप उसकी डेट बता सकते हैं, लेकिन 2023 में पाकिस्तान में इलेक्शन होना है 5 साल के बाद या नहीं, ये आपको नहीं पता, क्योंकि फ़ैसला करने वाले अवाम नहीं है, फ़ैसला करने वाली पार्लियामेंट नहीं है। इसलिए जब तक आप ये ट्रेंड नहीं ख़त्म करेंगे, इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में आप सही मानों में जमहूरी हुकूमत नहीं लेके आ सकते। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये नुक्ता अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात चल रहे हैं अदालतों में, इमरान खान साहब को सबमिट करना चाहिए, पुलिस के सामने तफ्तीश के लिए पेश होना चाहिए, या फिर फ्रस्ट्रेट कर देना चाहिए ये कह के कि ये सियासी नौयत के केसेस हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रिगेडियर साद साहब, ये बताइएगा, इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमे हैं, लेट द कोर्ट्स डिसाइड कि इमरान खान अगर तफ्तीश करनी है तो इमरान खान पेश हों, या वो फ्रस्ट्रेट करें, जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि पुलिस को तो रसाई नहीं दी जा रही है इमरान खान साहब तक। ये इमरान खान साहब जो है ना वो कंट्राडिक्टरी बातें करते हैं। एक साइड पे वो कहते हैं कि जी अमीर और गरीब के लिए और ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन ये अपने ऊपर वो लागू नहीं करते हैं। भाई अगर आपके खिलाफ केस है, झूठा केस है, चले मान लेते हैं कि झूठा केस है या पॉलिटिकल केस है, लेकिन प्रोसीजर में से आपने गुजरना है ना। तो मतलब है कि आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपने जाके शामिल तफ्तीश तो होना है। जब आप एग्जेम्पशंस देंगे ना तो फिर इसमें यह हो जाता है कि पाकिस्तान में लाकानूनियत फैलेगी। वो फिर जो बतदरीज ऑफिसर उसके नीचे, इसके नीचे वाला आदमी होगा, वो अपने आप को थोड़ा सा कम, इमरान खान साहब से थोड़ा सा कम कानून के बालातर समझेगा। इस तरह आप नीचे चलते जाएंगे और वो सिर्फ रेडी वाले के ऊपर जो है ना वो फिर कानून लागू हो जाएगा। बाकी सारे लोग जो है ना वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कानून होना चाहिए। हमने ऑफेंस कमिट किया, ये दो बड़े उन्होंने मेजर ऑफेंसेस कमिट किए हैं। एक तो उन्होंने जो अदलिया को थ्रेटन किया है, ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती है। अदलिया को थ्रेटन नहीं किया जा सकता है, अदलिया के फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है। और दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में जो इंतशार फैलाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में ये नाकाबिल माफी है। ठीक है जुनैरा, इमरान खान साहब को सबमिट करना चाहिए या उन्हें फ्रस्ट्रेट करना चाहिए कानूनी प्रोसेस? आपका क्वेश्चन काफ़ी ब्लैक एंड वाइट में है और पॉलिटिकल क्वेश्चंस का आंसर ब्लैक एंड वाइट में मैं नहीं दे सकती। सबमिट वो क्यों करेंगे? बिकॉज आपने उन्हें जिस तरीके से निकाला है और जिस तरीके से उन्हें डिस्पोज ऑफ किया, आई वुड से ही विल रिएक्ट। और आपने उनको इतनी बड़ी फोर्स बना दी है कि अब उसको सिर्फ सबमिट करने का कहना भी मेरे ख्याल है एक मजाक ही लगता है। बाकी फ्रस्ट्रेट करना बिल्कुल नहीं बनता। वाई वुड ही डू दैट? ही शुडंट डू दैट। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या हमारे सारे पॉलिटिशियन जब निकाले जाते हैं तो वो यही कुछ नहीं करते? एग्जैक्टली यही कुछ करते हैं। सो यू कीप ऑन कमिटिंग द सेम मिस्टेक and expect a different result, that is never gonna happen. ये नहीं हो सकता। So बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है, आप पॉलिटिक्स को इवॉल्व होने दें।
ٹھیک ہے, اٹس اے فیئر پوائنٹ. جسٹس صدیقی صاحب, جب آپ پالیٹکس کو ایوالو نہیں ہونے دیں گے, مقدمات جو ہیں 14 سال 15 آپ خود جج رہ چکے ہیں, 20 سال چلتے رہیں گے, کوئی اپیل میں جا کے جو ہے ریورس ریمانڈ کر دیا جائے گا اور کسی کے سرفیس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کو میلس فلوٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا, تو پھر دوسرے کہیں گے یہ بھی سیاسی مقدمات ہیں. صدیقی صاحب دیکھیں, اس میں پہلے جو آپ نے سوال پوچھا میرے دو قابل احترام ساتھیوں سے, اس حوالے سے دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہے کہ وہ فیس کریں یا نہ کریں. ہی از انڈر آبلیگیشن, اور قانون کے تحت ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کو جوائن کریں. جب بھی پری اریسٹ بیل دی جاتی ہے تو کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشن ہوتی ہے کہ آپ نے جا کے پولیس انویسٹیگیشن کو جوائن کرنا ہے, اور اگر پولیس انویسٹیگیشن کو وہ جوائن نہیں کرتے تو اسی بنیاد پر ان کی بیل کی ریکویسٹ ڈکلائن ہو سکتی ہے. اب دوسری بات جو آپ کا جو دوسرا سوال ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کو بہت کم انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع دیا ہے. ہمارے اوپر کسی نہ کسی, میں نے پہلے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں جوڈیشری کی بات کرتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری یا رومانس میں فیصلے کرتی ہے یا پریشر میں فیصلے کرتی ہے. اب جب یہ معاملات ہوں تو اس وقت پھر ظاہر ہے آپ بھٹو صاحب کا مقدمہ رومانس نہیں کر سکتے. واز اٹ اے رومانس سر, بھٹو صاحب کا مقدمہ؟ اٹ واز اے رومانس, وہ ضیاء الحق کا رومانس تھا جس میں وہ سپریم کورٹ نے اس وقت فیصلہ دیا, اور ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب از آن دا ریکارڈ, انہوں نے ان سو مینی ورڈز افتخار احمد صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو کنفیس کیا تھا. اچھا, دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا, دیکھیں جو عدل ہے نا اور انصاف, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب اس بات پر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہماری ریاست کی ترجیحات میں عدل و انصاف کس سطح پہ ہے, کس لیول پہ ہے. وہ آپ اپنے ہر سال کے بجٹ میں جتنی رقم اس مقصد کے لیے مختص ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں. اب ہمارا یہاں پہ جو حال ہماری تعلیم کا ہے, جو ہماری صحت کا ہے, جو عوام کی فلاح و بہبود کا ہے, جو وہی حال جو ہے ہمارے یہاں پہ عدل کا ہے, وہی حال انصاف کا ہے, وہی قانون کی عملداری کا ہے. ہماری ریاست کی ترجیحات میں صرف اتنا ہی بات کہتا ہوں کہ صرف 3 سال کے لیے آپ اپنے بجٹ کا صرف 10% اس کام کے لیے مختص کر دیں, آپ کے معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. آپ کا ایک جج جو ہے نا, سول جج, وہ 20 ججز کا کام کرتا ہے. آپ کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے. آپ جب تک اپنی ترجیحات درست نہیں کریں گے, آپ کا نقطہ آ گیا جج صاحب, نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ آ گیا. زنیرہ, عمران خان صاحب ویسے بائی دا وے I am no more a judge, rather I am a sacked judge. I understand that I've interacted with you inside the courtroom when you were pleading your cases. Zunaira, how far Imran Sahab should go? Should he not exercise caution? Unko caution nahi exercise karna? Well, دیکھیں, ایک تو یہ کہ پبلک سپیکنگ میں آج کل کے ماحول میں میرے خیال ہے تھوڑا سا جذبات کی رو میں بھی وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے الفاظ بڑے گولڈن ہوتے ہیں, لیکن وہ کئی دفعہ خیال سے نہیں بولتے, سوچ کے نہیں بولتے. اور یہ ہوتا ہے جب ایک پاپولسٹ موو جب ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے, پھر یو کانٹ کنٹرول اٹ, اٹس لائک اے موب مینٹالٹی. سو یس, ان کو کانشیس ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بعد میں کہیں کہ مطلب یہ نہیں تھا یا ایسے تھا یا ویسے تھا. ان کو کانشیس ہونا چاہیے. اس کی بہت بڑی میرے لحاظ سے ریزن یہ کہ جو ان کی فالوئنگ ہے وہ پھر وہی کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں. سو یہ بہت ایک خطرناک معاملہ ہے کہ آپ کے پیچھے اتنی یوتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں, تو تھوڑی سی احتیاط کرنی ضروری ہے. شو رسپانسبلٹی, اگر آپ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو معاملات پھر خراب ہی ہوں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے.
میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.